اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ وراودته التي ورگلایا اس عورت نے، ہوا فی بیتہا عن نفسہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اپنے نفس کے بارے میں، وغلقت الابواب اور سارے دروازوں کو اس نے بند کر دیا، وقالت ہیت لک اور کہنے لگی میں تیرے لیے ہر طرح سے تیار ہوں۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوائی اس نے مجھے بہترین اچھا ٹھکانہ دیا ہے یا مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں فلاح پاتے وہ لوگ جو کہ ظالم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہنے لگے، جوان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی، اور جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید خوبصورتی حسن عطا فرمایا۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، زلیخا، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ کیا، بدکاری کا ارادہ کیا، اور سارے دروازوں کو اس نے بند کروا دیا اور بالکل تیار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ انتہائی مشکل معاملہ تھا، ایک تو یہ کہ اسی کے گھر میں رہتے تھے اور گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کے احسانات تھے، بڑی تھی، ملکہ کی جگہ پر تھی اور بڑے عرصے سے وہاں پر رہ بھی رہے تھے، انکار بظاہر بہت مشکل تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کی جوانی بھی تھی اور پھسلانے والی، اس میں ابتدا کرنے والی بھی عورت ہے، اس اعتبار سے بہت مشکل تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچتے۔ تو فرمایا کہ اس نے ورغلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتداءً تو اپنے اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اس وقت بچانے والا تو ہے، یہاں پر کسی بھی اعتبار سے جو ہے میری طاقت کام نہیں دے سکتی، خالصتاً اللہ کی ذات ہے جو کہ بچانے والی ہے۔ اور فرمایا کہ انہ ربی بے شک وہ میرا رب ہے۔ اس کے دو تفاسیر ذکر کی ہیں، ایک تو فرمایا کہ رب سے مراد اللہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، کیسی مشکلات میں تھا اور اب یہاں پر رہ رہا ہوں، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو پھر میں اس کی نافرمانی کرنے والا ہوں گا اور ظالم بن جاؤں گا، اور ظالم یاد رکھو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور میں ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ دوسرا مطلب یہاں سے ربی سے مراد مربی ہے، یعنی کہ جو تمہارا شوہر ہے وہ میرا مربی ہے، ایک طرح سے مجھے پالنے والا ہے، یہاں پر میں رہ رہا ہوں تو اس کے احسانات ہیں میرے اوپر، اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے، میرے ہر طرح سے ہر چیز کا خیال رکھا ہے، تو میں کیسے اس کی امانت میں خیانت کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالم ہوں گا، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، ہمت بھی وہم بہا، اور یوسف علیہ السلام بھی ان کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، یعنی اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے پھیر دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے،
حضرت یوسف علیہ السلام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ ہمارے چنیدہ بندوں میں سے تھے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ نبی ہے جو انتخاب شدہ ہوتا ہے تو نبی کیسے گناہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ آئے ہمت بھی و ہم بہا، یہ خیالات کے درجات ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس تردد کو جس میں ایک جانب کو انسان ترجیح دینا چاہتا ہے کہ چلو میں یہ کام کر لیتا ہوں، اور عزم اس سے اگلی سٹیج ہے کہ پھر انسان بس جو ارادہ پختہ ہو گیا اس کے لیے قدم بھی اٹھا بیٹھتا ہے۔ تو جہاں تک ہم کا تعلق ہے، اگر اس میں نیکی کا ارادہ ہے تو نیکی ایک لکھی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن جب اس کے لیے قدم اٹھا لے تو پھر وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو معاملہ تھا تو صرف یہ خیال، لیکن بے شک یہاں پر ہم کے الفاظ آئے ہیں، لیکن یہ ہم تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہ ان کے دل میں بھی خیال آ جاتا۔ کیسے آ جاتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل کو نہ دیکھ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات نے انہیں بچا لیا، اور جو زلیخا تھی اس کے ذہن میں عزم آ چکا تھا، وہ قدم بھی بڑھا چکی تھی، دروازے بھی بند کر چکی تھی، تیار ہو کر سامنے بھی آ چکی تھی، تو گویا اس نے تو گناہ کا ارتکاب کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے پایہ تکمیل تک وہ نہ پہنچ سکی، لیکن یوسف علیہ السلام انہوں نے کسی بھی قدر اس گناہ کا ارادہ نہیں کیا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تو اس کو بالکل اسی طرح سے سمجھنا چاہیے، ایک بشری تقاضے کے تحت ان کے دل میں خیال ضرور آیا، ایک طبعی میلان ضرور ہوا، لیکن بالکل بھی اس گناہ کو کرنے کا پختہ ارادہ نہ بنا۔ اس کو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کہا کہ اس کو ایسے سمجھو جیسے کہ پانی کو دیکھ کر روزے دار کا طبعی میلان تو ہوتا ہے پانی کی طرف، لیکن کبھی بھی روزہ توڑنے کا خیال اور روزہ توڑنے کا ارادہ اس کے دل کے اندر نہیں آتا۔ اسی طرح سے دیکھ کر ایک طبعی تقاضے کے تحت خیال تو ہوا، لیکن کبھی بھی کسی قدر 1% بھی یہ نہیں آیا کہ میں بھی اس کے ساتھ یہ گناہ کر لوں۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا تو ہے کہ اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو اس وقت میں اس گناہ سے نہ بچ سکتے۔ دلیل سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ان کو دکھائی گئی اور اس کے طرف یہ مائل ہو گئے اور اس کے طرف جو ہے متوجہ ہوئے، اور ظاہر ہے کہ والد سے جدائی تھی، اس وجہ سے گناہ کا خیال ہی اس طرف نہیں آیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ایک نبوت جو ان کو مل چکی تھی، اس نبوت کا خیال آ گیا، اپنا اونچا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ ذہن میں آ گیا، تو اس اعتبار سے گناہ سے پھر گئے۔ تو فرمایا بہرحال جو بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہ سے بچانے کے طریقے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم نے ان کو بے حیائی، برے کام، اس طرح کے گناہ سے روک لیا، اس لیے کہ ہمارے انتخاب شدہ اور چنیدہ بندے تھے۔ بہرحال دونوں آیتیں جو ہیں اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہمیشہ حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جب وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، اور کبھی بھی جہاں اگر کسی کا احسان ہے وہاں تو کسی قدر نہیں سوچنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی خیانت ہوگی اور انسان بہت بڑا ظالم کہلائے گا، اور یہ ظالم کبھی بھی کسی بھی وقت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، جب تک انسان نیکی کا ارادہ صرف کرتا ہے، یعنی دیکھیں اللہ کی رحمت گویا کہ بتائی گئی، گناہ کا صرف ارادہ کر لے، گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے تو گناہ لکھا بھی نہیں جاتا، اور جب کر لیتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے۔ نیکی کا اگر ارادہ کر لے تو نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کرتا ہے تو کم از کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔